محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں آج آپ حضرات کے سامنے ایک سبق آموز واقعہ لے کر حاضر ہوا ہوں۔ ملا نصیر الدین ایک مرتبہ اپنے گدھے کو لے کر مکان کے اوپر چلے گئے اور انہوں نے اپنے مکان کے اوپر جا کر تھوڑی دیر ٹہلنے کے بعد جب اپنے گدھے کو نیچے لانے کی کوشش کی تو گدھے نے نیچے اترنے سے انکار کر دیا۔ ملا نصیر الدین نے خوب کوششیں کی اس کو نیچے لانے کی، لیکن وہ نیچے نہیں آیا۔ تھوڑی دیر کے بعد انتظار کرنے کے بعد ملا نصیر الدین کو آوازیں آئی اوپر سے کہ گدھا ان کی چھت کو لاتے مار رہا ہے، گویا کہ چھت کو توڑنے کی کوشش کر رہا ہے۔ ملا نصیر الدین کی چھت کمزور تھی، وہ بہت تیزی کے ساتھ بھاگ کر اپنی چھت کے اوپر چڑھ گئے اور پھر انہوں نے کوششیں کی کہ اس کو نیچے لے جاؤ، زبردستی کی گدھے کے ساتھ، لیکن وہ نیچے آنے کے لیے قطعاً تیار نہیں ہوا۔ پھر ملا نصیر الدین نے اس کو زبردستی نیچے کھینچا، اس نے اور زور زور سے لاتیں مارنی شروع کر دی اور ملا نصیر الدین کی چھت اتنی کمزور تھی کہ وہ اس کی لاتوں کو سہن نہ کر سکتی تھی۔ اس نے ایک لات ملا نصیر الدین کو بھی ماری، جس سے ملا نصیر الدین جا کر نیچے گر پڑے اور وہ بدستور لاتیں چلاتا رہا کہ ملا نصیر الدین کی چھت گر گئی اور وہ بھی نیچے گر گیا، اس کی بھی ہڈیاں ٹوٹ گئی اور ملا نصیر الدین کا گھر ختم ہو گیا۔ اس واقعے سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ نااہلوں کو اونچی جگہوں پر نہیں بٹھانا چاہیے، جو اونچی جگہ پر بیٹھنے کے اہل ہوتے ہیں انہی کو اونچی جگہوں پر بٹھانا چاہیے۔ مسند کے اہل کو مسند کے اوپر بٹھانا چاہیے، نااہل کو کبھی مسند پر نہیں بٹھانا چاہیے۔ اور امامت کے مصلے پر امامت کے قابل انسانوں کو لے جانا چاہیے، نہ کہ ایسے انسانوں کو جو امامت کے قابل نہ ہوں۔ پھر وہ ان مصلوں پر، ان مسندوں پر اور ان اچھی اور اونچی جگہوں پر جا کر اگر ان کو کوئی غلطی بتائی جاتی ہے کہ یہ مصلح، کہ یہ مسند تمہاری لاتیں سہنے کے قابل نہیں ہے، تو وہ لاتیں مار مار کر لوگوں کو بھی نقصان پہنچاتے ہیں اور اپنے آپ کو بھی نقصان پہنچاتے ہیں۔ غلط بیانی کے ذریعے، غلط رویے کے ذریعے، غلط اعمال کے ذریعے انسانوں کو وہ نقصان پہنچاتے ہیں۔ اس لیے کہتا ہوں کہ نااہلوں کو انہی کی جگہوں پر رکھا جائے، نااہلوں کو اونچی جگہوں پر نہ بٹھایا جائے۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کرنے کی